اور ابو بکر صاحب نے دہلی سے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس کچھ رقم ہے اور ان کے پاس ایک پلاٹ بھی ہے اور انہوں نے ہوم لون بھی لیا ہوا ہے، تو جتنے کا پلاٹ ہے تقریباً اتنا ہی انہوں نے ہوم لون لیا ہوا ہے، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ ہمیں دینا چاہیے کیا؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پلاٹ آپ نے خرید رکھا ہے، تو دو طرح کے پلاٹس ہوتے ہیں. ایک وہ پلاٹ یا پراپرٹی جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا تھا، یعنی مال تجارت کی حیثیت سے، تو گویا آپ نے اس کو خریدا ہو، نہ کہ آپ کو گفٹ میں آیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کو آپ خریدنے کی نیت سے بیچنے کی نیت سے رکھے ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ نیت آپ کی باقی ہو، آپ بیچنا چاہتے ہوں. یہ چیزیں جب پائی جاتی ہے تب وہ چیز مال تجارت بنتا ہے اور پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک پلاٹ خرید رکھا ہے اپنے استعمال کی نیت سے، اپنے بال بچوں کو دینے کی نیت سے، یا کسی دوسرے کام میں لگانے کے لیے، تو ایسے پلاٹ یا پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. دوسری بات، اگر آپ نے کوئی پراپرٹی یا پلاٹ خرید رکھا اور کوئی نیت نہیں ہے، بلینک ہے، بس آپ کو سستے داموں اچھی قیمت پر مل گیا، آپ نے لے لیا، تو ایسے پلاٹ پر بھی صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن وہ پلاٹ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو پھر وہ مال تجارت ہے، آپ نے خریدا ہے اور نیت آپ کی بیچنے کی ہے اور آپ اس نیت پر باقی ہیں ابھی. یہ تینوں کنڈیشنز اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کی حیثیت ٹریڈ آرٹیکل کی ہوگی، مال تجارت کی ہوگی، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اس کی جو آج کی مارکیٹ ویلیو ہے اس اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ میں وہ خریدا تھا اور آج اس کی قیمت 15 لاکھ ہو گئی ہے، تو 15 لاکھ کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ہر لاکھ میں 2500 روپے. ایک سوال کا حصہ آپ کا یہ تھا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کس نیت سے وہ زمین خریدی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو قرض لے رکھا ہے گھر کے لیے، ہوم لون وغیرہ، تو ایک تو اس طرح کا سودی قرض بغیر کسی شدید اور شرعی ضرورت کے نہیں لینا چاہیے. اور اگر آپ نے لے لیا ہے تو اور قرض اتنا ہی ہے، تو زکوٰۃ کے کیلکولیشن کا طریقہ یہ ہے کہ تمام تر آپ کے پاس وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے ان سب کو جمع کیجئے، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، بانڈز اور شیئر کی شکل میں ہو، یا پراپرٹی اور مال تجارت کی شکل میں ہو جس کو آپ نے تجارت کی حیثیت سے رکھا ہے. ان سب کو جمع کر کے ان کی آج کی جو ویلیو ہے اسے جمع کیجئے، کیلکولیشن کیجئے. اب جب ان سب کو جمع کر لیں، اب اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آپ پر کتنا قرض ہے. اگر آپ پر قرض مثال کے طور پر آپ کی یہ پوری پراپرٹی ملا کر یہ 50 لاکھ کی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور 50 لاکھ پہ ظاہر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پر قرض کتنا ہے اس کا حساب لگانا ہے. مثال کے طور پر آپ پر قرض 10 لاکھ کا ہے اور وہ پوری پراپرٹی اور ایسٹ جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ 50 لاکھ کے ہیں، تو اس میں سے 10 لاکھ قرضے کے آپ منہا کر دیں گے، اس کو ایگزمپشن کر دیجئے گا. اب جو 40 لاکھ آپ کے پاس رہ جاتے ہیں اس پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ہر لاکھ میں 2500 کے اعتبار سے. جی بہت بہت شکریہ مفتی عمر عابدین صاحب.